ایسا کہا جاتا ہے کہ کچھ زندگیاں وقت سے پرے بھی چھپی رہتی ہیں۔ صدیوں پہلے کی بات ہے، دور کسی زمین پر ایک سلطنت ایجاد ہوئی، جس سلطنت کی سرحدیں زمین پر دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ہزاروں سال پہلے عرب کی زمین پر ایک ایسی قوم آباد تھی جو طاقت میں بے مثال تھی، عقل میں تیز اور فن تعمیر میں کمال رکھتی تھی۔ صرف ایک بندہ، نہ فرشتہ نہ جن۔ پھر بھی اللہ نے اپنے نبی سے کہا، میرے اس بندے کے پاس جاؤ اور صبر کے ساتھ اس سے سیکھو۔ وہ انسان تھے حضرت خضر علیہ السلام، جنہیں اللہ نے اپنا خاص علم عطا فرمایا جو سب کو نہیں دیا جاتا۔ یہ واقعہ شروع ہوتا ہے ان زمینوں سے جہاں قوم بنی اسرائیل رہتی تھی۔ یہ لوگ مصر اور فلسطین کے درمیان کے علاقے میں رہتے تھے، جارڈن دریا کے کنارے۔ یہاں کے لوگ اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن اکثر ان کے دل میں غرور اور اپنی سوچ کا بوجھ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ہر چیز میں کہتے ہیں اللہ نے فرمایا، مگر ہمیں کب اپنی زندگی جینے کو ملے گی؟ یہ وہی قوم تھی جسے اللہ نے فرعون سے نجات دی، لیکن پھر بھی یہ لوگ شکر کے بجائے سوال اور شکایت میں زیادہ مشغول رہتے۔ تم لوگوں نے اللہ کے معجزے دیکھے، سمندر چیرتے دیکھا، آسمان سے رزق اترتے دیکھا، پھر بھی تمہارے دل بھرتے نہیں؟ ہم سمجھدار ہیں، ہمیں ہر بات پر اندھا یقین کرنے کی عادت نہیں۔ دن گزرتے گئے اور بنی اسرائیل اپنی روزمرہ کی زندگی اور چالاکی میں مصروف رہے۔ سب کچھ زمین اور سمندر کے درمیان ایک عجیب تسکین کے ساتھ چل رہا تھا۔ پھر ایک دن اللہ نے اپنے نبی کو ایک ایسا راز بتایا جو موسیٰ علیہ السلام کی اپنی سمجھ سے بھی باہر تھا۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ، میرے بندوں میں سے ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس علم ہے جو تم سے بھی زیادہ گہرا ہے، اس کی تلاش کرو اور صبر کے ساتھ اس سے سیکھو۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام کے دل میں حیرانگی ہوئی، ایک نبی اور پھر بھی کوئی ایسا جو علم میں ان سے آگے ہو۔ اللہ نے کہا، ایک مچھلی لو اور سمندر کے کنارے جاؤ، وہاں وہ مچھلی تمہاری راہ میں نشانی بن کر تمہیں اس بندے تک لے جائے گی، سمندر کی طرف۔ ایک ایسا سفر جو ظاہر میں فاصلوں کا تھا، لیکن اصل میں علم اور راز کا سفر تھا۔ میں چلتا رہوں گا، چاہے مجھے سالوں لگ جائیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ اور زیادہ مضبوط علیہ السلام، یعنی قرآن ہوا، جہاں ظاہر میں سب کچھ غلط تھا، لیکن اندر ہر چیز اللہ کے حکم سے ٹھیک، اور جہاں صبر سب سے بڑا امتحان بننے والا تھا۔ تھوڑی دیر بعد انہیں ایک چھوٹی سی کشتی ملی، غریب مچھیروں کی کشتی جو روز اپنی جان جوخم میں ڈال کر سمندر سے پیسے کماتے تھے۔ ہوا تیز ہو رہی ہے، ہاں بس اسے یہاں بنٹ دو، ہمیں نکلنا چاہیے۔ آئیے ہماری کشتی میں سفر کر لیجئے، ہم کچھ نہیں لیں گے، بس دعا کر دینا۔ غریب لوگ مگر دل سے امیر، انہوں نے بنا کسی لالچ کے اللہ کے دو بندوں کو اپنی کشتی میں بٹھا لیا۔ کشتی سمندر میں آگے بڑھی، پانی نیچے گہرا، آسمان اوپر بوجھل اور ہوا میں عجیب سی گھبراہٹ، اور پھر اچانک خضر علیہ السلام کھڑے ہوئے اور بنا کچھ بولے کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ سمندر کے بیچ ٹوٹی ہوئی کشتی، اور موسیٰ علیہ السلام کا دل غصے اور حیرانی سے بھرا ہوا۔ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ ان لوگوں نے ہمیں مفت میں بٹھایا اور آپ ان کی کشتی ہی توڑ رہے ہو۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ میں بھول گیا تھا، مجھے معاف کر دیجئے، آگے سے سوال نہیں کروں گا۔ کشتی ٹوٹی ہوئی مگر ڈوبی نہیں، اور تھوڑی دیر بعد وہ دوسرے کنارے پر لگی۔ کشتی سے اترنے کے بعد دونوں ایک شہر کی طرف چل پڑے، ریت اور پتھر کا شہر، جہاں بچے گلیوں میں کھیل رہے تھے۔
उन्हीं बच्चों में से एक लड़का हंसता हुआ भाग रहा था। खिजर अलैहिस्सलाम रुक गए और उस बच्चे कम पैसे तो ले लेते। बस है मूसा,